اسلام آباد سے مسز عبداللہ صاحبہ وہ پوچھتی ہے، مفتی صاحب لیو کمپنی بسکٹ کے بارے میں آپ کی رائے درکار ہے کہ وہ پاکستانی ہے یا اس کا فرانس سے کوئی تعلق ہے اور اس کا بائیکاٹ برقرار رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، لیو بسکٹ کے بارے میں جو کچھ اب تک تحقیق سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد تو اگرچہ فرانس میں رکھی گئی تھی، لیکن 2007 میں یہ کمپنی ایک امریکی کمپنی غالباً کرافٹ فوڈ کے نام سے وہ کمپنی ہے، اس نے یہ خرید لی تھی اور پھر اس کی ایک ذیلی کمپنی ہے اس کو دے دی تھی، اس کے تحت یہ چل رہی ہے۔ اور اس وقت اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان کی ایک کمپنی ہے کنٹیننٹل بسکٹ کے نام سے، تو اس کے اشتراک سے یہ کام کر رہی ہے، بلکہ زیادہ تر اس میں پاکستانی کمپنی کے شیئرز ہیں اور کم ان کے شیئرز ہیں، اور جتنا عملہ کام کر رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں، وہ بھی سب پاکستانی ہیں۔ اور اب اس کمپنی کا فرانس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید پروڈکٹس کے منافع تو اگرچہ ان کو نہیں جاتے، لیکن رائلٹی کے نام سے کوئی رقم ان کو جاتی ہوگی فرانس کو، لیکن تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ فرانس کو کچھ بھی نہیں جاتا، وہ مکمل طور پر ایک امریکی کمپنی کی ملکیت ہے اور پاکستانی کمپنی کا اس کے ساتھ اشتراک ہے، اور اس میں فرانس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے فرانس کے ساتھ جو بائیکاٹ اس وقت ہو رہا ہے اس میں اس کمپنی کو شامل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ فرانس کی کمپنی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اسی سے متعلق کوٹدو سے مرزا خالد صاحب کا ایک سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے پاس فرانس کی کمپنی لوریئر کی ایجنسی ہے، میں نے اس کمپنی کی پروڈکٹس کی سیل بند کی ہوئی ہے، میرے پاس تقریباً 3 لاکھ روپے کا سامان ہے، دکاندار خریدنے بھی آتے ہیں لیکن میں ابھی فروخت نہیں کر رہا۔ پوچھنا یہ ہے کہ میرا یہ سامان فروخت کرنا شرعاً کیسا ہے، اور یہ ایجنسی اپنے پاس رکھنی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے؟ ایجنسی تو بالکل اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ فرانس کے ساتھ بائیکاٹ کا مطلب یہی ہے، اور یہ ہماری دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے دریغ گستاخی کی ہے اور بار بار اس کو دہرا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی طرح کا اشتراک، کسی طرح کا کاروبار، کسی طرح کا بھی شراکت ان کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جو پروڈکٹس آپ خرید چکے ہیں ان کی، تو چونکہ آپ تو رقم ادا کر چکے ہیں، فرانس کو جو فائدہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے، تو اب ان پروڈکٹس کو اگر یوں ہی بیکار کسی جگہ ضائع کر دیا جائے تو یہ ایک بہت بڑے سرمایہ کا ایک ضیاع ہے اور مسلمان کا نقصان ہے۔ تو اس لیے فی الحال تو بائیکاٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹاک کر کے رکھیں، اور اگر آگے چل کر فرانس اس پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور وہ اس کی تلافی کے لیے تیار ہے، تو پھر بائیکاٹ ختم ہو جائے گا اور اس کی پروڈکٹس کو بیچنا بلا شک و شبہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو آپ نے چونکہ رقم فرانس کو ادا کر دی ہوئی ہے اور اس کو جو فائدہ پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے، تو اب ان پروڈکٹس کو روک کر رکھنا اور نہ بیچنا یہ ایک مسلمان کا نقصان ہے، تو آپ کے لیے بیچنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر آپ یہ نقصان برداشت کر سکتے ہیں اور آپ کی مالی حیثیت اس قابل ہے کہ آپ یہ اگر نہ بیچیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو آپ کچھ انتظار کر لیں اور آگے حالات کے مطابق پھر فیصلہ کر لیں۔ جی۔ www.darsequran.com